جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس کو ریٹرن کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یور لارڈ از شائے، تمہارا رب حیا والا ہے۔ جب بندہ اس کے آگے ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ لٹائے۔ اللہ بہت حیا والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مت سمجھیں دعائیں نہیں قبول ہوئیں، یہ شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ بس جی یہ لو اللہ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہماری ڈیفینیشنز اتنی غلط ہیں، ہم رزق کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کہیں اور سے کمپنسیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ اس کے پاس بہت دولت ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن دولت سے کمپنسیٹ کیا ہوا ہے اللہ نے۔ دولت کے تھرو وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے، بچے اڈاپٹ کر سکتا ہے، ثواب کما سکتا ہے، آرفنز اڈاپٹ کر سکتا ہے، آرفنیج بنا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں قریب ہو سکتا ہے جنت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ یوں ہوں گے۔ کتنی بڑی اپرچونٹی ہو سکتا ہے ایک بندے کو مال نہیں دیا لیکن اولاد ہے، نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد دے ہی جا رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ کو ہم جج کرتے ہیں اپنے مطابق کہ مجھے یہ نہیں ملا تو لہٰذا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، تو اس طرح جج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر حال میں بندے کو، لیکن جو مشکلات آتی ہیں وہ ریمائنڈر ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ وہ قریب آ جائے اللہ کے۔ دیکھیں اگر مشکلات نہ آئے ہم سب فرعون بن جائیں گے، اگر آپ پہ مشکل نہیں ہوگی نا کنفرم بندہ فرعون ہے، کیونکہ بندے کی نیچر میں ناشکری ہے۔ تو مشکلات آتی ہیں کہ ذرا ہمبل ہو جائیں، سمجھ جائیں، سیدھے ہو جائیں، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ لگے گا ایک چیز آزمائش ہے کہ پنشمنٹ ہے؟ انہوں نے کہا اگر ایک مشکل تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہے تو آزمائش ہے اور اچھی چیز ہے، اور اگر تمہیں اس مشکل سے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو، مزید ناراض ہو رہے ہو، تو پھر سمجھ جاؤ پنشمنٹ ہے، اور پھر استغفار کرو بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک تمہید میں نے باندھی ٹو نو کہ ہم کیوں نماز پڑھیں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور جب وہ ہمیں کال کر رہا ہے تو ہمیں جانا چاہیے۔ بس یہ سب سے بڑی ریزن ہے، اللہ سے محبت، ٹھیک ہے؟ اس محبت کا عملی ثبوت نماز پڑھنا، کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کے لیے کچھ انویسٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں اور یو آر ڈوئنگ زیرو ایفرٹ۔ دیکھیں نا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو کہے یار یہ کام نہ کرو، تو عملی ثبوت کیا ہے؟ نہ کرو۔ آپ پھر بھی کری جائیں تو وہ محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات۔ دوسرا دیکھیں یہ کرسٹوفر ریوز، ہی از دا فرسٹ سپر مین 1970s میں۔ آئرونیکلی اس کو فالج ہو گیا تھا، پیرالیسز، یہ گھوڑے سے گر گیا تھا، بہت اس کو ریئر اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی تھی، اور یہ ساری عمر کے لیے پیرالائز ہو گیا تھا۔ تو یہ بندہ کرسٹوفر ریو، پتہ نہیں اس کو کروڑوں ڈالر میرا خیال لگے اس کی سرجری پہ اس ٹائم میں، اور وہ کروڑوں ڈالر لگنے کے بعد صرف یہ اس قابل ہوا، فوت ہو گیا 52 سال میں، اس کی ڈیتھ ہوئی 2004 میں، 52 سال کی عمر میں یہ فوت ہوا، اور یہ صرف اس قابل ہوا تھا کہ یہ باہر آیا اپنے مداحوں کے پاس ہاسپٹل سے، اور بیلکنی پر اس نے نا صرف یوں کیا، یوں اتنے ہاتھ اٹھے بس اس سے، کروڑوں ڈالر لگنے کے بعد اس کی گردن فل جام تھی، جسم فل پیرالائز تھا، لیکن ہاتھ اس طرح موو کر گئے۔ اس نے جب یوں کیا اور انہیں یوں تسلی دی کہ میں ہیل ہو رہا ہوں، تو وہ اتنا شور مچا، لوگ اتنے خوش ہوئے، یہ بھی بڑا خوش تھا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں، سبحان اللہ، آپ نماز میں بار بار یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنی موومنٹس کرتے ہیں آپ نماز میں۔ آپ کبھی اسی بات کو اٹھا لیں کہ میں یوں کر سکتا، کروڑوں ڈالر اس کو لگے صرف ہاتھ اوپر تک لانے میں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو پیرالائسس ہو گیا، کیا کر لے گا انسان؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کون سی چیز کب آ جائے انسان پہ، انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بیماری آ جائے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک صحت مند ہے شکر کریں، اور وہ شکر کی عملی شکل ہے نماز، ٹھیک ہے؟ اب کچھ سینیریوز ہیں جو میں کافی لوگوں سے بات چیت کر کے سمجھ کے میرے سامنے آئے۔ جیسے ابھی ہم ایک ٹرپ لے کر گئے تھے کلام میں، سوات میں، تو 33 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے، او لیول، میٹرک، ایف ایس سی، اے لیول، یہ ایج گروپ تھا، بیسکلی یہ ایج گروپ تھا۔ تو ان کے ہم نے گروپس بنائے، 5 کے 6 گروپس بنا دی، ہر ایک کو الگ ایک موضوع دیا، ایک ایکٹیویٹی کروائی، بڑا مزہ آیا وہاں ریور کے پاس بیٹھ کے۔ اور ہم نے انہیں کہا کہ اچھا تمہارا موضوع ہے فون ایڈکشن، تمہارا موضوع ہے لو اینڈ کرش، تمہارا موضوع ہے یوتھ نماز کیوں نہیں پڑھتی۔ جس کو ہم نے یہ ٹاپک دیا یوتھ نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو ہم نے کہا تم نے نا ریزنز بتانی ہے اور سلوشنز بتانے ہیں تم لوگوں نے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، ان لوگوں نے بڑی کمال ورکنگ کی، کیونکہ ان میں سے ایک نے ایک ریزن بتائی بچے نے، اس نے کہا کہ سر میں سمجھتا ہوں یوتھ نماز اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ ان کا کنسیپٹ نہیں کلیئر نماز کے بارے میں۔
پھر اس نے ایکسپلین کیا, کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ یہ بنایا گیا ہے کہ جب کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو نماز پڑھتے. اب دیکھیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. جب کوئی چیز چاہیے تو بندہ اللہ کے ہی پاس جائے گا, اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. اچھی بات ہے اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے اور وہ نمازیں پڑھنے لگ گئے, ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈری مقصد ہو سکتا ہے, ٹرشری مقصد ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر یہ پرائمری مقصد ہے, اس بچے نے پھر بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ قریب آیا, نمازیں شروع, انٹرویو آ رہا ہے, نمازیں شروع. ٹھیک ہے, حرج کوئی نہیں. کوئی مطلب کام کرانا اللہ سے, نمازیں شروع. ٹھیک ہے, کوئی چیز چاہیے, نمازیں شروع. اب ہوتا یہ نقصان یہ کہ اگر یہ پرائمری مقصد ہے, پرائمری مقصد, تو نقصان یہ ہے اس کا کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو پھر بندہ کہتا ہے لو جی نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو. یہ ہے اس کا نقصان. ٹھیک ہے, تو اس لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ کوئی چیز مل جائے تو نماز جائز ہے, نہ ملے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو ایک بہت ہی بچکانہ سوچ ہے. ٹھیک ہے, چیز ملے یا نہ ملے, نماز کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری, جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا کہ اے موسیٰ نماز پڑھ میرے ذکر کو بلند کرنے کی. نماز اللہ کا تذکرہ ہے, اللہ کی ریممبرنس ہے. اگر میں آپ کو ایک بات کہوں, خدا نہ خواستہ آپ کے والد دنیا میں نہیں ہیں, پردے میں ہیں. دیکھیں ہمارے نزدیک جو فوت ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ پردے کے پیچھے ہے, برزخ میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں ڈیلی اپنے والد سے ملاقات کا, آپ میں سے کوئی ہے جو کہے گا نہیں کرنی؟ کوئی ہے تو بتا دیں. آپ کی والدہ نہیں ہے دنیا میں. میں آپ کو کہوں, میں آپ کو ڈیلی ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کی والدہ سے ملاقات کرنے کا, ان کو ریممبر کرنے کا, آپ میں سے کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی لو میرج ہے, خدا نہ خواستہ آپ کی وائف فوت ہوگی, ہسبینڈ فوت ہو گیا, میں آپ کو کہوں میں ڈیلی آپ کو آپ کے ہسبینڈ یا وائف سے ملاقات کرانے کا طریقہ بتانے لگا, آپ میں سے کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے, تھینک یو, آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. کوئی نہیں کہے گا. آپ تو شکریہ ادا کریں گے کہ ہاں بتاؤ کیا طریقہ ہے, میں نے تو ملنا ہے ان سے. ٹھیک ہے, میں ان کا تذکرہ بلند کرنا ہے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پردے میں, اللہ کی آپ سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن وہ آپ کا خالق ہے. ٹھیک ہے, کتنی فیسنیٹنگ بات ہے, آپ خالق سے ملنے آ رہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, تخلیق کیا ہے, جو آپ سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس سے کیسے ملنا ہے, آپ کو وہ سیکرٹ کوڈ دیا جا رہا ہے, اس سے باتیں کرو جا کے. ٹھیک ہے, اس سے اپنے گناہ معاف کراؤ, اس سے جا کے ذرا توبہ کرو, اس سے کوئی چیز مانگو, آپ کو سارا ملاقات کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آپ کوئی کہے نہیں, ٹھیک ہے, یا اس میں کوئی سستی کرے. دیکھیں نا آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کر دے آجو بل معاف کرا لو الیکٹریسٹی, آپ میں سے کوئی ہے جو کہے گا نہیں دل نہیں کرتا, گرمی بڑی ہے, میں نے نہیں جانا؟ آپ فوراً جائیں گے, آپ کہیں گے یار بل معاف کرا لو, اس سے بڑی آفر کیا ہے, چھوڑو گرمی کو, بل معاف کراؤ جا کے. اللہ تعالیٰ ڈیلی کہہ رہا ہے گناہ معاف کرا لو, آ جاؤ گناہ معاف کرا لو, نماز پڑھ لو. ہم کہتے ہیں نہیں پھر پڑھیں گے, کوئی نہیں گرمی بڑی ہے, یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا, جو بھی ایکسکیوزز ہوتے ہیں. تو کچھ ایکسکیوزز میں نے سامنے رکھے ہیں یوتھ سے ڈسکشن کر کے, اور یہ میرے بھی تھے. بس یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہم سب گناہ گار ہیں, اللہ معاف کرے. تو پہلا مثال کے طور پہ جو کہ بڑی کامن ہے آج کل, ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا جب کہ میں کانسٹنٹ حرام میں ہوں. یہ ایک وسوسہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو کانسٹنٹ حرام ریلیشن میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. جیسے باقاعدہ کسی نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں تو ناپاک ہوں, میں نماز کیا پڑھ کے کرنا, میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے نا, حرام ریلیشن ہے, ناپاکی ہے اوبویسلی, چلو اتنا تو ایکنالج کو کرتا ہے نا کہ ناپاک ہے. تو یہ ایک وسوسہ ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ میں سے کوئی آ کے کہے کہ علی بھائی میں بہت گندا ہوں, میں کیوں نہ ہوں, میرے اوپر مٹی بہت ہے, میں بہت لت پت ہوں گند میں کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, ڈزنٹ میک سینس. میں آپ کو کہوں نہا کے تو دیکھو, نہانے تو جاؤ. ٹھیک ہے, کیا پتہ گند اتر جائے, کیا پتہ دل تبدیل ہو جائے, کوشش تو کرو نہانے کی. ٹھیک ہے, obvious سی بات ہے. پھر ہو سکتا ہے ایک بندہ کہے یار میں نے پڑھ کے, یہ زیادہ تر بچے اس طرح کے کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی مجھے ہر وقت ماں باپ کہتے ہیں موویز حرام ہے, میوزک حرام ہے, تو وہ اس میں گلٹ اتنا آتا ہے, کہتے ہیں یار میں تو ہر وقت حرام کر رہا ہوں, میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا, جب میں نے نماز پڑھ کے بھی حرام کام کرنا ہے تو فائدہ کیا ہے. اب یہ بہت بڑا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ امیجن, اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں یوتھ کے, امیجن ایک بندہ حرام میں, کانسٹنٹ حرام میں, لیکن اس کا آخری عمل ہے نماز, اور پھر وہ مر گیا, تو وہ کس پہ مرا؟ نماز پڑھتے ہوئے, اور اس کے پچھلے گناہ
Wipe out. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. And spend in the way of Allah, and do not throw yourselves with your own hands into destruction by refraining. مطلب کیا ہے؟ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یاد رکھیں بہترین ڈیڈز اللہ کو وہ پسند ہیں جو مستقل ہوں، جو کنسسٹنٹ ہوں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹلی آپ کا کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے یا ویسے ہی صدقہ جا رہا ہو. دیکھیں کئی آرگنائزیشنز ہیں، 1 کلک پہ آپ منتھلی اپنے بینک اکاؤنٹ سے، اپنے ویزا کارڈ سے ان کو جو ہے کوئی اماؤنٹ فکس کر سکتے ہیں، اور وہ کنسسٹنٹلی آپ کے ماشاء اللہ اکاؤنٹ سے کٹتا رہے گا. اینڈ یو کین ایکسپلور آل سارٹس آف آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل ورک بھی کر رہی ہیں، جو ظاہر ہے ود ان دا کنٹری سوشل ورک ہے، آؤٹ سائڈ دا کنٹری فار امہ سوشل ورک ہے، پھر ماشاء اللہ دعویٰ ورک ہے، پھر یوتھ کلب، آل دیز آرگنائزیشن. تو اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو احسان کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو احسان کا ایٹریبیوٹ آ رہا ہے وہ ہے پہلی کوالٹی جو اللہ کو پسند ہے، یعنی دا فرسٹ کوالٹی وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس جو اللہ کو پسند ہے وہ محسنین کی کوالٹی. اور میں پوری آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کس طرح؟ بائی ریسٹریننگ یور سیلف، ریسٹرین نہ کرو اپنے ہینڈز کو، اور صدقہ خیرات نکالتے رہو. اور اس سے مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے آبویسلی، اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. صدقہ اور خیرات سبحان اللہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں، اس پہ تو پورا ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے. بٹ اینی وے دا کوالٹی جو اللہ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور یہ ایک اور میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس میں بھی سیم بات اللہ نے کی، لیکن یہاں تذکرہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے، کچھ کوالٹیز ہیں ان لوگوں میں، وہ آپ اس سے پچھلی آیاز اگر پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بلکہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس سے پچھلی آیاز بھی پڑھیں، تو یہ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ جن میں یہ خاص کوالٹیز تھیں جو پیچھے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ پورا پیسج ہے 133 آنورڈز، آیا نمبر 133 سے 147 تک آپ پڑھیے گا تو اللہ نے وہ کوالٹیز ڈسکس کی ہیں. اور ان کوالٹیز کو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپریہنسو ورڈ دیا کہ یہ ساری کوالٹیز والے لوگ کون ہیں؟ محسنین ہیں. یعنی اگر کسی نے جاننا ہے کہ احسان ہے کیا تو وہ یہ والا پیسے ضرور پڑھے. بہرحال تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا، ریوارڈ دیا اس دنیا کا بھی، اور گڈ ریوارڈ ان کے لیے ہیر آفٹر میں بھی ہے. تو اللہ نے دونوں دے دیے، اس دنیا میں بھی جو ریوارڈ تھا وہ بھی دے دیا اور آخرت میں بھی ریوارڈ. تو یہ ہے اصل کامیابی. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی ساری کوالٹیز کو ایک ورڈ سے اللہ نے ایکسپلین کر دیا، وہ کیا ہے؟ محسنین. واللہ یحب المحسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، جو احسان کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو محسنین ہیں. اب ہم ذرا اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ واٹ ایگزیکٹلی از احسان. دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسلیٹ دا ورڈ احسان انٹو انگلش یا اردو. یہ اردو والا احسان نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا احسان فراموش، یا میں نے کوئی احسان کیا تم پہ، یہ وہ والا احسان نہیں ہے. احسان ایک تو اس حدیث میں جو حدیث جبرائیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جبرائیل السلام نے خود پوچھا کہ واٹ از احسان، تو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اٹ از ورشپنگ اللہ ایز اف یو سی ہم، اینڈ اف یو کین ناٹ ڈو دیٹ دین ایٹ لیسٹ یو نو کہ ہی از واچنگ یو. یعنی احسان کو اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے سمجھا جائے تو احسان از اچیونگ ایکسیلنس، گوئنگ این ایکسٹرا مائل، جیسے کہتے ہیں نا ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا، گوئنگ این ایکسٹرا مائل. اور یہ 4 قسم کے رویے جو اسلام نے بتایا، ایک ظلم ہے، ایک عدل ہے، ایک احسان ہے، ایک اتقان ہے. یہ قرآن مجید میں چاروں رویے ہمیں ملتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ لیٹ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی نے آپ کو 1 تھپڑ لگایا تو آپ آگے سے 2 لگا دیں، ظلم ہے. عدل ہے کہ ٹھیک ہے بدلہ لیا جا سکتا ہے، 1 لگائی آپ نے 1 لگا دی، یہ عدل ہو گیا. یا اس کو چلیں اگر ہم ورک پلیس پہ اگزامپل اس کی کوئی سوچیں تو ظلم یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائمنگز پوری نہیں کر رہے. جس ٹائمنگز کے اگینسٹ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے
آپ وہ پوری نہیں کر رہے, دیٹ از ظلم. پھر یہ کہ فیملی ریلیٹڈ میٹرز میں اگر اس کو لگائیں, آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ پوری نہیں کر رہے, جو فرائض ہیں آپ کے بطور وائف, بطور ہسبینڈ, بطور بیٹا وغیرہ وغیرہ, تو وہ ظلم ہو جائے گا. اور عدل یہ ہے کہ آپ کم از کم جو ہے نا وہ اپنے بیر منیمم کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں, جاب ریلیٹڈ, فیملی رسپانسبلٹیز ریلیٹڈ یا اینی ادر ٹاسک. اور احسان یہ ہے کہ یو آر گوئنگ این ایکسٹرا مائل. احسان میں پھر فارگیونیس آ جاتی ہے, احسان میں پھر کمپیشن آ جاتا ہے, احسان میں پھر آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کے لیے کچھ کر جانا, گوئنگ این ایکسٹرا مائل, ٹھیک ہے نا. یعنی آفس لیول پہ احسان یہ ہے کہ آپ ورکنگ آورس سے تھوڑا سا زیادہ لگا رہے ہیں, 5 منٹس 10 منٹس, ٹھیک ہے, یا 15 منٹس میں بھی, یا آپ تھوڑا سا رک جاتے ہیں کسی کی بات سننے کے لیے, کسی کو کچھ کائنڈ ورڈز کہنے کے لیے, کسی کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے, کسی کو کچھ سکھانے کے لیے, دیٹ از احسان ایٹ ورک پلیس. اسی طرح فیملی میٹرز میں احسان ہے کہ ایکسیلنس شو کرنا بیہیویئر میں, یعنی صلہ رحمی کرنا, معاف کرنا, نرمی کرنا لوگوں کے ساتھ, ان کو حسن ظن دینا, ان کو ایکسکیوزز دینا ان کی غلط رویوں بیہیویئر پہ, دل بڑا کرنا, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں احسان میں آ جاتی ہیں. تو ان شارٹ احسان بیسکلی مینس دا پیک آف گڈنس, اور اٹ آلسو مینس پروفیشنسی, ایکسلنس. جیسے آج کل ایک سینٹینس بڑا مشہور ہوا ہے نا, ایون جو گورے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں, منی کے ایکسپرٹس, دا گروز, سکسیس گروز, آپ نے بڑا سینٹینس یہ سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ چیز ایکسیلنس, ڈونٹ چیز منی, اینڈ منی ول کم, منی از اے بائی پروڈکٹ. بہت زیادہ آج کل یہ کوٹ مشہور ہو رہا ہے, منی از اے بائی پروڈکٹ آف ایکسیلنس. تو یہی بات ہے, آپ ایکسیلنس کو چیز کریں, آپ احسان کے لیول پہ جا کے کام کریں. دیکھیں اس کو اسٹوڈنٹ لیول پہ میں ایکسپلین کرتا ہوں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرا اپنا ایک کلاس فیلو, میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ کلاس 6 سے آن ورڈز میں اے لیولز تک میرا وہ کلاس فیلو تھا, بلکہ اس سے بھی پہلے. اینی وے, تو میں نوٹ کرتا آ رہا ہوں کہ ہی یوز ٹو میک گریٹ نوٹس, یعنی ہائی لائٹر یوز کر کے پراپر جو ہے نا وہ مارجنز لگا کے ہر چیز نا وہ احسان کے لیول پہ جا کے کرتا تھا. اور بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ, اور آئی انڈرسٹینڈ ہینڈ رائٹنگ سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بٹ ڈوئنگ ورک ود ایکسیلنس, یعنی کہ کوئی اسائنمنٹ ملی تو اس کو بہت احسان کے لیول پہ اسائنمنٹ کو کرنا, بہت اچھی فائل میں بند کر کے اس A4 پیج کو ٹیچر کو دینا. اور ایک اور طریقہ بھی ہے نا کہ بس پیج پھاڑا, لکھا, اسائنمنٹ کی, اور بس ٹیچر کو پکڑا دیا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آبویسلی جو احسان کے ساتھ کر رہا ہے, جو اس لیول پہ جا کے کر رہا ہے, اور جو ویسے ہی بس کام سر سے اتار رہا ہے. اور اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے, اللہ نے یہ جو دنیا ہے کچھ اصولوں پہ بنائی ہے, تو اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ اوپر احسان کرنے والے ہی آتے ہیں, ان دا ورلڈلی سینس ایز ویل, ایکسیلنس کرنے والے. اور یہ اس ٹائم ہم اس کا مذاق بھی ایکچولی اڑاتے تھے کہ یار تم لڑکیوں کی طرح نوٹس بناتے ہو, یعنی تم نے نا بک میں اسٹیکی نوٹس لگائے ہوتے ہیں, ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں ورڈز, سینٹینسز وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو گرلش ہیبٹس ہیں, مطلب ریئلی وی یوز ٹو جوک لائک دیٹ. بٹ ٹوڈے ان دا ورلڈلی سینس بات کر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ان دا ورلڈلی سینس سکسیسفل ہے وہ میرا وہ والا دوست ہے, یعنی ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن, اور بہت زیادہ ماشاءاللہ اسے پروموشنز ملی, سکسیس ملا. تو یہ ورلڈلی لیول پہ بھی یہ کانسیپٹس جو ہے وہ لگتے ہیں جو قرآنک کانسیپٹس ہیں, بیکاز اسلام از آل اباؤٹ میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور لائف, میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور ورلڈ ایز ویل, دا ورلڈلی لائف. اور پھر الحمدللہ آخرت کا وعدہ تو ہے ہی. سو اسلام از اے کمپلیٹ پیکیج, رائٹ. تو اس لیے یہ جو احسان ہے, اٹ از ٹو پرفیکٹ, ٹو ایکسیل, ٹو شو پروفیشنسی اینڈ ٹو شو ایکسیلنس. اور احسان مختلف جگہوں پہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کہاں کہاں پہ ہے. دیکھیں سب سے بہترین احسان ہے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ, یعنی اس لیول پہ ایکسیلنس ہو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کہ آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ, یعنی آپ اس لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایزمپشن رکھتے ہیں جو لیول حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا اور تمام انبیاء کا, کہ جب انہوں نے کہا نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اور امیجن کہ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس کی اولاد نہیں تھی بڑھاپے میں, اور اولاد کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں اللہ سے کی ہوں گی, رائٹ.
اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایک سال میں ہار مان کے نیگیٹو ہو جاتے اللہ کے بارے میں. اللہ معاف کرے کہ بھائی اتنی دعائیں کر لی، اتنی دعائیں کر لی، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. ہمیں یہ وسوسے آنے لگ جانے تھے کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا، یا پتہ نہیں ہمارے کو گناہ ہے، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا یہ کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو کہ اللہ پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ شخص، وہ نبی حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. تو یہ ہے ایکسیلنس، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں. دیٹ از دی بیسٹ ایکسیلنس اینڈ دیٹ از دی بیسٹ ڈیل. اف یو وانٹ ٹو بریک اے ڈیل، یہ ڈیل میکر ہے ریئلی. اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈیل تو یہ ڈیل لیں کہ اللہ کے ساتھ میں ایکسیلنس کے لیول پہ چلوں، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، دین کا کوئی کام اللہ کے لیے کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ جاؤں، اللہ سے دعا کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. آپ صرف اس کو پرائرٹی بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دنیا اور دین کے معاملے سیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹس اے ویری گڈ ڈیل. اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیلنس ان ورشپ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ایکسیلنس ان وضو. ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں. اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے، آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ان کو گارنٹی ہے پیراڈائز کی، گارنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گارنٹیڈ پیراڈائز کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے. یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، جو بہت کیئرفلی اور اچھے سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے، اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو گارنٹیڈ پیراڈائز ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا، یعنی بہت کیئرفلی کرنا، وضو کو ٹائم دینا. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں. اٹس فائن، لیکن ایکسیلنس یہ ہے کہ وضو کو ریپیٹ کرنا. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے وضو کرنے سے جو مائنر سنز ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. پھر وضو کے بعد جو دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، 2 دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں، رائٹ. تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو اشہد اللہ الہ، یہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی نے کہا یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرے گا. تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، انرجی آتی ہے انسان میں، موٹیویشن آتی ہے، ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے. یقین کریں وضو از اے شیلڈ. جیسے لٹرلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی میں بھی کسی ٹی وی پروگرام میں بھی کسی مووی میں کہ ہیرو کے ارد گرد نا ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، مے بی کسی ایلین اٹیک سے، کسی اور چیز سے. سو یہ ایسی شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس سے، شیطان کے شر سے، ان تیروں سے پروٹیکٹ کرے گی. میں تو بلکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں. ابھی میں ایک میڈیکل کالج میں گیا بہاولپور میں، قائد اعظم میڈیکل کالج. تو وہاں پہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی جو ہوتی ہے، سٹریس ہوتا ہے، وہ کیسے اس کو ریلیو کریں پڑھتے ہوئے. تو میں نے ایک انہیں ایڈوائس یہ کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں. اور یہ سننے میں بہت ہی عام سی بات لگتی، بلکہ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا ایڈوائس ہے، ہم کو نماز پڑھنے لگے ہیں جو وضو کر کے ہم دنیاوی تعلیم پڑھیں. تو یہ باقاعدہ سننا میتھڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he used to he loved being in وضو. ایون رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو اس لیے یو نیور نو کہ جب آپ وضو کر کے ایون پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، تو چلیں میں کہتا ہوں شاید یہ آپ کو فائدہ نہ ہو کہ آپ کو ایک دن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں، لیکن یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ نیگیٹو تھاٹ سے اور انگزائٹی سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہ جو شیلڈ آپ نے اپنے ارد گرد کریٹ کر لیا. تو دیکھیں وضو میں ایکسیلنس شو کرنا یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. اور پھر اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو کے جو سائن، وہ جو اعضاء ہیں ان کے جہاں جہاں وضو کیا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے، ان سے پہچانوں. تو افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگوں کو وضو آتا ہی نہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے،
یا سنت کے مطابق جو ہے وہ وضو کیا ہے، رائٹ، یا وہ پورا وضو کرتے بھی نہیں ہیں، ان کی ایلبوز جو ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں، یا اتنا کیئر لیسلی وضو کرتے ہیں کہ جیسے سر سے اتارنے والی بات ہے. تو دیکھیں اگر ایکسیلنس آپ نے کہیں شو کرنا ہے تو وضو از اے گریٹ ٹپ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس میں ایک اور احسان سے آپ نے چلنا ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ون آف دا سائنز آف احسان، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں، محسن ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا ایک سائن ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں گے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے. تو احسان یہ ہے کہ بلکہ پیک آف فیتھ ہے یہ، کہ اللہ کی ڈکری کو، اللہ کی قدر کو، اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لینا. بلکہ اس کے لیے بہتر ورڈ میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس پہ راضی ہو جانا. ڈائجسٹ تو بڑا لوور درجہ نا، راضی ہو جانا اس پہ، یہ بیسکلی احسان ہے. جیسے انبیاء تھے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا، اور وہ کتنا پینفل واقعہ تھا، لیکن وہ ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے، جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی، شکایت تھی، اللہ کے سامنے رکھی، اور اینڈ میں کہا کہ او مائی لارڈ، ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ان کا الٹیمیٹ تھا، انبیاء کا پرپز یہ تھا کہ اللہ کی رضا. تو اسی لیے وہ دعا ہے پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، بینگ راضی آن اللہ's تقدیر. وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. یہ 3 بار صبح، 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا گیا. ٹھیک ہے، کیجولی نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کہہ کیا رہے ہیں. یہ بہت زبردست جو ہے نا ٹپ ہے احسان کے حوالے سے. پھر دیکھیں احسان ان دا کیریکٹر، اپنے کیریکٹر کو بیوٹیفائی کرنا اور اپنے دل کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے قلب کو. وہ قلبی بیماریوں پہ نظر رکھنا ہر انسان میں ہوتی ہے نا. تکبر ایک قلبی بیماری ہے. تکبر ہو سکتا ہے، لوکنگ ڈاؤن اپون پیپل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو ایویں ہی سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس پہ جہاد کرنا، دیٹ از احسان. بلکہ اس لیول پہ کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مزید اچھا ہو جانا. حسد ایک بیماری ہے، ظاہر ہے قلبی بیماری. تو کہتے ہیں نا اسکالرز کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مزید اچھے ہو جائیں، آپ ان کو مزید دعائیں دینے لگیں. ٹھیک ہے، دس از احسان، کہ آپ جہاد تو کر ہی رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، لیکن آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسے بندے کو اللہ بہت نوازتا ہے، ٹرسٹ می. تو اپنے قلبی امراض کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے ہارٹ کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے کردار کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، یہ احسان ہے. تو احسان کین بی ایوری تھنگ، ورک پلیس پہ، ریلیشن شپس پہ، کریکٹر وائز، وضو میں، ورشپنگ اللہ، اللہ کے بارے میں ازمپشن رکھتے ہوئے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے احسان کے ساتھ چلنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کو ایٹریبیوٹ بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین. اس کے بعد جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ جس کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آیت رکھنا چاہوں گا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. کافی وہ بڑی آیت ہے، لیکن میں جو انشاءاللہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ وومن کے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آیا کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بلکہ اس میں 2 ایٹریبیوٹس ہیں، اور یہ اگلا ایٹریبیوٹ تیسری کوالٹی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھے کون سے لوگ سے محبت ہے اور کون سے لوگ پسند ہیں. ان میں پہلے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں توابین یہ ایک بہت خاص ایٹریبیوٹ ہے. یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ریپینٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، اس کو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا. اور کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم فوراً منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بندہ منافق ہے، یہ دیکھو منافق ہو گیا. جبکہ ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے کہ صحابہ سے بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں، ہیومن بینگس تھے. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ every son of Adam commits mistakes but the best are those who repent. ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے،
گناہ کرتا ہے لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں. تو ریپینٹنس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا لے، بہانہ بنا لے. یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے کہ کبھی کبھی ایک گناہ انسان کے لیے ایک ایڈکشن اور آزمائش بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ ایک صحابی تھے، بار بار شراب پیا کرتے تھے، آپ نے اس سٹوری سنی ہے. پھر وہ ان پہ لعنت بھی کر دی تھی ایک اور صحابی نے کہ لعنت اللہ علیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ لعنت نہ کرو، یہ انسان جو ہے، یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہ ٹالرنس دیکھیں نا، ہمارے نبی میں انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹالرنس تھی، لیکن آن دی ادر ہینڈ انہیں پنشمنٹ ملتی تھی، حد پنشمنٹ، انہیں کوڑے مارے جایا کرتے تھے. تو میسج ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر، اور اسپیشلی اگر اس کا گناہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے، پبلک میں ہے اور ایکسپوزڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کرتا رہے، اور اگر کرتا رہے گا تو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بندہ اب ہوپلیس ہو گیا ہے، یا وہ منافق ہو چکا ہے، یا وہ بندہ دین سے ہی نکل چکا ہے، رائٹ، یا اس سے نفرت کرنی چاہیے. یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے نبی نے، بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے. بٹ ہم یہ کہتے ہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ بندہ ریپینٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو وہ گیو اپ نہ کر دے اس گناہ کے حوالے سے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ لینینٹ کون ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے ٹیچرز کتنا اسٹرکٹ پیپر بناتے ہیں، ایگزام بناتے ہیں. کچھ ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کچھ لینینٹ ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی لینینٹ ٹیچر ہو جائے، اللہ جیسا لینینٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی، رب جیسا لینینٹ. اللہ کی لینینسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے پہ، اور اگر وہ نیکی کر لے، ارادے کے بعد کر لے، تو اللہ کیا کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو. اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا. یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس حدیث کا. اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا، ایک برائی لکھنا. یعنی آپ سبحان اللہ، اللہ کی لینینسی چیک کریں کہ نیکی پہ اللہ کہہ رہا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو، برائی کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایک ہی لکھنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس برائی سے ریپینٹ کر لیتا ہے تو اللہ اس برائی کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں، دس از دی لینینسی آف آور لارڈ. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں، ایک گناہ کو عادت نہ بنائیں، لڑتے رہیں، فائٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مے بی یو ریٹرن ٹو دیٹ سن، ریلیپس ہو جاتا ہے نا، بٹ ریلیپس کو سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو برا عمل کرتا ہے نا تو کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ فوراً کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے، ریپینٹ کر لیتا ہے، تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ندامت اچھی چیز ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، وہ اتنا نادم کر دے گا، انسان کی ول پاور ہی مار دے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو اس لیول پہ آپ ہیبٹ نہ بنا لینا کہ وہ اتنا سیٹل ڈاؤن ہو جائے، وہ سن ود ان دی ہارٹ اینڈ یو اسٹارٹ لونگ دا سن سو مچ اینڈ یو آر ویٹنگ فار دا سن. تو اپنا نا تزکیہ کرتے رہیں، بیٹھا کریں اور کہیں یہ گناہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں، سوچا کریں اس پہ، اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ چلو ایک تو ہے پرسنل سن، ایک ہے کسی دوسرے سے بھی کروانا. سبحان اللہ، کتنے مجھے ان باکس میں سوال آتے ہیں، بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکا ہم سے جو ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے، فزیکل ریلیشن چاہتا ہے، تصویریں چاہتا ہے. بھائی تم اپنا بھی ڈیمیج کر رہے ہو، اس کا بھی کر رہے ہو. یہ تو ڈبل گناہ ہے نا. ایک ہے کہ بندہ پرسنل خود کچھ سن کر رہا ہے. تو انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اوبویسلی آج کا دور ایسا ہے، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، لیکن بیٹھ کے سوچا کریں، اپنے بارے میں بھی سوچا کریں، اس کے بارے میں بھی سوچا کریں. ٹھیک ہے، اور مت اس کو عادت بنائیں، سیٹل ڈاؤن مت ہونے دیں. کوئی نیک عمل کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، ٹھیک ہے نا، گھبرائیں نہیں، آگے کا نہ سوچیں گناہ چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا، آگے کس نے دیکھا ہے، کیا پتا رات کو آپ کو موت آ جائے، تو کم از کم آپ توبہ تو کر کے سوئے ہوں گے نا. کیا پتا نیکسٹ دن آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتا کب اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. اس لیے آگے کی مت سوچیں، اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں اس گناہ کو. ٹھیک ہے، اور اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اللہ سے، اور اپنا تزکیہ ضرور کرتے رہیں جہاں آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط عمل ہے، میں نے لڑنا ہے،
میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ کوالٹی توابین کی, یہ لڑنے والی کوالٹی, فائٹر, بی اے فائٹر. دس از ہوم اللہ لوز. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے ہے جو فائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو بی اے فائٹر. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں, ویری موٹیویشنل انشاءاللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت یوز ایبیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا, پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے, اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ, اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں, کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے, تو پھر بھی میں معاف کروں گا, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا, اس نے شرک نہیں کیا, اس نے شریک نہیں کیا کسی کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے گا. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں. توحید کیا ہے؟ کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان میں، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا، کسی کے آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے. ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. 5 بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے. نمبر 1، استغفار provides sustenance. In fact, it increases sustenance. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح کا سینٹینس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ بارش برسائے گا، کنٹینیوس برسائے گا، ایک دن نہیں، کنٹینیوس برسائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے ویلتھ میں انکریز کرے گا، مال کے الفاظ ہے، مال انکریز کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تمہاری اولاد میں انکریز کرے گا. کتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، استغفار میں بڑھے، اللہ نے اولاد دے دی. اللہ کا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں گارڈنز دے گا، یعنی ایگریکلچرل لینڈ اس ٹائم کی ہائیسٹ لیول آف پراپرٹی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ریورز کھول دے گا، نہریں کھول دے گا تمہارے لیے. یہ پہلا بینیفٹ استغفار کا. اور استغفار کیا ہے؟ ان شارٹ بیسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سید الاستغفار آپ حسن المسلم میں اگر یہ پڑھیں گے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ پوری دعا ہے سید الاستغفار. اس لیے وہ والے اذکار استغفار ریلیٹڈ جو سنت سے ثابت ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار ایک حدیث میں آتا ہے دن میں استغفار کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیٹنگ میں، یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے 100 بار استغفار کرتے دیکھا ان ون سیٹنگ. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی تعداد ایز سچ ڈیفائن نہیں ہے کہ اتنی ہی بار کرنا ہے. یہ بس آپ کریں، لیکن انٹرنلائز کر کے، فوکس کر کے، انشاءاللہ ندامت شو کر کے، تبھی فائدہ ہے نا، تبھی استغفار کا فائدہ ہے. نمبر 2، استغفار اوپنز دا ڈور آف مرسی. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ ہجر کی آیت نمبر 49، چیپٹر 15 ورس نمبر 49. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انفارم مائی سرونٹس، میرے بندوں کو انفارم کر دو دیٹ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ہم سب طلبگار ہیں. ٹھیک ہے، وی نیڈ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں دور ہو جاتی ہیں. آج کل سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے آگے کوئی بندش ہے، یعنی ہماری جاب نہیں لگ رہی، اس کے آگے میں بھی کوئی بندش ہے. واٹ از بندش؟ سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کو کوئی یہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا جادوگر ہے، اس نے کوئی بندش کر دی، فلانے نے اثر رکھوا. کیا یہ گندے مندے لوگ، مطلب یہ پلید قسم کے لوگ، سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ، جو سو کالڈ جادوگر، یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو روک دیں؟ تو استغفار سے اگر لیٹ سے کوئی بندش، آپ کہتے ہیں جی ہمارے ذہنوں میں ہے جی کہ بندش، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. استغفار میں بڑھے. پھر نمبر 3، استغفار ریموو اسٹریس اینڈ اینگزائٹی. یہ دور اسٹریس اور اینگزائٹی کا دور ہے.
لوگ پریشان ہیں, اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, یہی دو مسئلے نا, یا اسٹریس ہے یا انگزائٹی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, سنن ابو داؤد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if anyone constantly seeks pardon from Allah, اگر کوئی مستقل اور کانسٹنٹلی یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ will appoint for him a way out of every distress and a relief from every anxiety. سبحان اللہ, اللہ ہر ڈسٹریس سے, ہر انگزائٹی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور ریلیف دے دے گا. اب ریلیف کی شکلیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ریلیف اللہ کی طرف سے آتا ہے, ڈیفینیٹلی آتا ہے. ریلیف could be the strength to go through a problem, right? Relief could be the willpower, relief could be the سکینہ, کہ اتنی مشکلات کے باوجود سکینت ہے, ایک انسان راضی ہے. ریلیف could be غنا آف دی ہارٹ, غنا دے دیا, ہارٹ کو ایکسپینڈ کر دیا اللہ نے, رائٹ, وسعت دے دی, کلیرٹی دے دی, رائٹ. ریلیف could be کلیرٹی, کلیرٹی آ گئی آپ کو ایک میٹر کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں, ہو کیوں رہا ہے. سبحان اللہ. کلیرٹی سے دیکھیں کاؤنسلنگز میں ایگزسٹینشل تھراپی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک کلائنٹ کو کلیرٹی دینا, اور کلیرٹی سے تاکہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوں اور وہ انگزائٹی اور اسٹریس سے اور ڈپریشن سے نکل آئے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں. تو سبحان اللہ, ریلیف کی کتنی شکلیں, اینڈ ریلیف could literally be that کہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں. تو کتنی شکلیں ہیں ریلیف کی, ٹھیک ہے. تو اللہ ریلیف دیتا ہے فرام ایوری انگزائٹی, ایوری ڈسٹریس, اور اگلی بات کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا. سبحان اللہ. تو اسی طرح چوتھا بینیفٹ استغفار کا, اٹ از این اریزر آف سنز, گناہوں کو مٹانے والی چیز جو ہے وہ استغفار ہے. اس حوالے سے میں آپ سب کے سامنے ایک آیا رکھتا ہوں اس پوائنٹ کے حوالے سے. اٹ از سورہ فرقان ورس نمبر 70. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ میں نے جو چوتھا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے, نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ ان کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈ. سورہ فرقان آیت نمبر 70. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ فار دوز ہو ریپینٹ, یعنی سوائے ان کے, آبویسلی پیچھے تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جن کے لیے پنشمنٹ ہے, لیکن آگے کہا جا رہا ہے ایکسیپٹ فار دوز, سوائے ان کے جو نمبر 1 الا من تاب, توبہ کرتے ہیں, وآمن وعمل عملا صالحا, اور ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, for them Allah will replace their evil deeds with good, وکان اللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور بہت رحیم. سبحان اللہ, what a great benefit کہ نہ صرف اللہ اریز کرتا ہے سنس بلکہ انہیں اللہ کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈز. اور پانچواں فائدہ استغفار کا, یور دعا از ایکسیپٹڈ, سپلیکیشن از آنسرڈ. سبحان اللہ. یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتا ہوں وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے, چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 35. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. He said, my Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. سبحان اللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. کہ حضرت سلیمان کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. تو ثابت ہوا کہ استغفار, اگر آپ نے دعا اپنی قبول کرانی ہے تو استغفار میں بڑھیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کی ڈفرینٹ سننا سے ثابت جو استغفار ہے وہ کیا ہے. تو یہ سیکنڈ کوالٹی. تھرڈ کوالٹیز متطہرین, یہی جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی اسی میں ہے, سورہ البقرہ آیت نمبر 222, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, وہ جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں پاکیزگی میں سب سے پہلے جسم کی پاکیزگی اور تھاٹس کی پاکیزگی. اپنے تھاٹس کو پیوریفائی کریں. دا کائنڈ آف کنٹینٹ یو ول سی وہی ذہن میں آئے گا نا. انسان کا ذہن ایسا ہے کلین سلیٹ ہے اور اٹ از ایمپٹی, جو اس میں بھریں گے وہی پھر ظاہر ہے آپ سوچیں گے نا.
تو اگر اس میں گند جا رہا ہے, اس میں وہ بالی ووڈ کے لیرکس جا رہے ہیں, اس میں وہ فضول ویڈیوز جا رہی ہیں, وہ پی جی ریٹڈ کنٹینٹ جا رہا ہے, وہ سیکشول کنٹینٹ جا رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, وہ امیجز جا رہی ہیں, اللہ معاف کرے, تو پھر تو سوچیں بھی گندی ہوں گی, ٹھیک ہے. پھر کیسے ہم اپنے ذہنوں کو پاک کریں گے یا پاک رکھیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ذہن کی پاکیزگی, نیگیٹو تھاٹس سے, ٹھیک ہے, اللہ سے شکوے سے پاک رکھیں, صاف رکھیں, اور برے خیالات سے جو آپ کہہ لیں سیکشول تھاٹس اینڈ آل دیز تھنگز, اس حوالے سے جہاد کریں, اپنے مائنڈ کو پاک رکھیں. نمبر 2, جسم کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صفائی پسند تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تو ہمارے نبی مسواک کرنا پسند کرتے تھے, دوسرا یہ کہ ان کے تکیے کے ساتھ مسواک پڑی ہوتی جب وہ سو کر اٹھتے, یعنی دا فرسٹ تھنگ ہی یوزڈ ٹو ڈو, حضرت عائشہ کہتی ہیں مسواک اٹھتے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. پھر طہارت, سبحان اللہ, آپ کو پتا ہے کتنی ہم یونیک قوم ہیں جن کو ہمارے نبی نے طہارت سکھائی ہے ہمیں. کتنے لوگ ہیں طہارت ہی نہیں کرتے, اللہ معاف کرے. اگر آپ کا بچہ اسٹینفورڈ میں چلا گیا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے نا وہ لیٹس سے کہ آئی وی لیگ یونیورسٹی میں, لیکن اس کو طہارت نہیں آتی, ہی ڈزنٹ ایون نو ہاؤ ٹو کلین ہمسیلف اور ہر سیلف, یو نو, آفٹر دا واش روم, تو واٹ ہیو وی ٹاٹ دیم؟ پھر کیا کامیابی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت ہوتی کیا ہے. تو ہم تو سب سے زیادہ الحمدللہ طہارت کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو دس از آور ڈسٹنکشن فرام ادر نیشنز. تو صاف رہنا, طہارت کرنا, اپنے ایون ہسبینڈ وائف ریلیشنز میں طاہر رہ کر چلنا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا نظر آنا. کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے ایسے لوگوں کی. تو متطہرین اللہ کو بہت پسند ہے, جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں وضو از اے گریٹ تھنگ ٹو بی پاک, اور اپنے خیالوں کو بھی جو ہے وہ انسان کو پاک رکھنا چاہیے. چوتھی جو کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اٹ از مینشنڈ ان سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں نبیوں کا کہ کتنے انبیاء گزرے جنہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں. اور یہ آپ کو پتہ ہے جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی, یہ جنگ احد کے بعد, کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہ آیات ریویل ہوئیں جسٹ ٹو موٹیویٹ صحابہ, ان کو تقویت دینے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی انبیاء گزرے کہ جنہوں نے قتال کی, اور ان کے ساتھ ان کے اسکالرز نے, حواریوں نے جو ہے وہ قتال کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو کوالٹی بتاتے ہیں وہ یہ کہ وما ضعفوا وما استقانوا, کہ they never lost assurance due to what afflicted them in the cause of Allah, یعنی وہ ہلے نہیں, ان کے عقیدے میں ضعف نہیں آیا, اور ان کی جو ڈٹرمنیشن تھی وہ نہیں ٹوٹی in the cause of Allah. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور نہ وہ ویک پڑے, نہ انہوں نے سبمٹ کیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ. دیکھیں یہیں سے صبر کا کانسیپٹ جو ہے وہ ثابت ہو جائے. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے, تو دیکھیں صبر میں پرسویرنس ہے. صبر میں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے, لیکن آپ نے پرسویئر بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. ویٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں اور اللہ بہتر کرے گا, ٹھیک ہے. یہ جو خیالات ہیں, یہ جو الفاظ ہیں نا, یہ صبر پر مبنی الفاظ ہیں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اس طرح کے الفاظ. اور پرسویئر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی نیگیٹو رویہ شو نہیں کرنا. although I totally understand, دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پازیٹیو ہو. یہ بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت پرابلم ہے نا, کہ ہم ایک بندے کو جب کہتے ہیں نا کہ صبر کرو, تو اس سے ہماری مراد ہوتی کہ پرفیکٹ بن جاؤ, یعنی ایک آنسو بھی نہ نکلے تمہارا, اور جو ہے نا بس تم خوش رہو, مسکراؤ, جو مرضی تمہاری لائف میں ہو رہا ہے. دیکھیں وی آر ہیومن بینگس, ایون انبیاء ہل جاتے تھے, ٹھیک ہے. who were the strongest of men, یہ ہمیں تمام انبیاء کی سٹوریز میں پتہ لگتا ہے. حضرت موسیٰ he felt fear in his heart, فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو دیکھیں اٹ از نیچرل. حضرت مریم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے کہ کاش میں ہوتی ہی نہ, جب وہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی. تو وی آر ہیومن بینگز, انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے, انسان افسردہ بھی ہوتا ہے, انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. لیکن صبر یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا, اور ایسے الفاظ نہیں کہنے. کبھی نکل گئے ایک الگ بات ہے, لیکن
ایسے الفاظ ڈیلی نہیں کہنے، اور وہ شکایتی ایک مزاج نہیں بنا لینا کہ ہر وقت ہی شکایت ہے، ہر وقت ہی پیسو شکوہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے صبر ہے ڈٹرمینیشن، پرسیویئر کرنا. اور یہاں اللہ نے کیا کمال جو ہے نا بات کر کے صبر کے ساتھ جوڑی ہے. ان لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی کہ وہ صابرین تھے، کیونکہ وہ ان کی ڈٹرمینیشن نہیں ٹوٹی، انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. وما ضعفوا، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ضعف نہیں آیا ان میں، یعنی وہ ویکن نہیں ہوئے. ومستکانوا، اور انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جو بھی انہیں افلکشن آ رہی تھی، جو بھی آزمائش آ رہی تھی، وہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ پرسیویئر کرتے گئے، ٹک گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صبر از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صبر مانگے بھی، اور اللہ سے ساتھ میں عافیت بھی مانگے. ٹھیک ہے، عافیت یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بہترین دعا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگیں. او مائی انکل آسک اللہ فار عافیہ ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر. عافیہ مینز ویلنس، اللہ سے صحت مانگے. عافیت میں پھر ہر چیز ہے، صحت ہے، اس میں جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اٹ از ایوری تھنگ. اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے، فراوانی ہے، اولاد میں، ایوری تھنگ انشاءاللہ. عافیت از دا بیسٹ دعا. عافیت مانگے، آسانی مانگے، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے صبر.